بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خواب گزیدہ، یہ ناول میری تحریر نامی فیس بک پیج سے لیا گیا ہے۔ قسط نمبر 24، ایپیسوڈ 24۔ تانیہ نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا لیکن اچانک ٹھٹک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ محسن راؤ اس کے نزدیک آ کر کسی قدر پریشان کن لہجے میں بولا۔ بھائی، دروازہ نہیں کھل رہا، آپ ذرا کوشش کیجیے، تانیہ نے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر کہا۔ محسن راؤ نے آگے بڑھ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے دبا کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ ایک بار، دو بار اس نے کئی مرتبہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ مقفل تھا۔ کیسے کھلتا؟ دروازہ تو لاک ہے، محسن راؤ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کے بعد تانیہ نے پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک تھا، اس لیے نہیں کھلا۔ حیرت ہے، وہ کھسیانی ہو کر بولی۔ تب محسن راؤ بغیر کوئی جواب دیے اس کے پیچھے پیچھے واپس چل دیا اور اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تانیہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اب صبح بات کریں گے۔ تانیہ خجل سے اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی، ایسا کیوں ہوا؟ دروازہ مقفل کس طرح ہو گیا؟ کس نے کیا؟ ظاہر ہے یہ کام افضل یا خالہ فرزانہ تو کر نہیں سکتے تھے، خاص کر افضل کو تو اس کمرے کی خفیہ کہانی معلوم ہی نہیں تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کمرہ کھلا ہے یا بند۔ اس نے آج تک دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ خالہ فرزانہ کو اس کمرے کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم تھا، انہیں بھلا کمرہ مقفل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے تانیہ کئی مرتبہ اس کمرے میں جا چکی تھی، اسے اس کمرے کا تالا ہمیشہ کھلا ملتا تھا۔ پچھلی رات اسی کمرے سے باہر آئی تھی، تب بھی وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ کمرے کا دروازہ آخر کس طرح مقفل ہو گیا؟ یہ بات وہ بہت دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ رات کو خواب میں دادا اعظم دکھائی دیے، وہ اس کے کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں تانیہ بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ دادا، کمرے کا دروازہ مقفل کیسے ہو گیا؟ تانیہ نے اپنی پریشانی فوراً ظاہر کر دی۔ اس کی بات سن کر دادا اعظم مسکرائے اور بڑے نرم لہجے میں بولے، وہ ہم نے بند کیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں بھائی جان کو دکھانا چاہتی تھی، تانیہ نے کہا۔ تانیہ، تمہیں تمہارا بھائی مل گیا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں تو بے انتہا خوش ہوں۔ پھر اب تم اس کمرے کو بھول جاؤ، جو کچھ بھی تھا اسے بھی خواب سمجھ کر بھلا دو۔ کسی بات کی زیادہ کریت اچھی نہیں ہوتی۔ تم میری بات سمجھ گئی نا؟ دادا اعظم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ان کے لہجے میں ایک طرح کی تنبیہ بھی تھی۔ جی دادا، اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، بس پھر اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر دادا اعظم کرسی سے اٹھے اور اٹھتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تانیہ کی فوراً آنکھ کھل گئی، تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب نے ذہنی الجھن دور کر دی تھی۔ اس کمرے کو مقفل کرنے والے دادا اعظم تھے۔ یہ دادا اعظم ہی تو تھے جنہوں نے اس کمرے کی راہ دکھائی تھی، اور یہ راستہ اسے محسن راؤ تک لے گیا تھا۔ جس نے راہ کھولی تھی آج وہی اسے بند کر گیا تھا۔ محسن راؤ اب جن راستوں پر جانا چاہتا تھا اس کے لیے کراچی سے واپسی ضروری تھی، اس لیے وہ لاہور جانے کے لیے بے چین تھا۔ تانیہ بھی اس کے احساسات کو سمجھتی تھی۔ خالہ فرزانہ کی اصرار پر 2-4 روز وہ بمشکل رکا، پھر اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ساتھ تانیہ کو بھی لے لیا۔ خالہ فرزانہ نے منع بھی کیا کہ وہ تانیہ کو لاہور نہ لے جائے، لیکن خود تانیہ محسن راؤ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر قیمت پر رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بابا نے تو اسے جیتے جی مار دیا تھا، لیکن اب وہ جیتے جی مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو گئی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تانیہ، تمہارا کمرہ میں بند کرا دوں گی، وہ اسی طرح رہے گا، جب تمہارا دل چاہے کراچی آ جانا۔ ہاں خالہ، آپ فکر نہ کریں، میں ضرور کراچی آؤں گی، ذرا حالات کسی کروٹ بیٹھ جائیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ واہ، اور مجھ غریب کا کیا ہوگا؟ افضل نے چہک کر کہا۔ تمہیں امیر بنا دیا جائے گا، محسن راؤ نے ہنس کر کہا۔ وہ کس طرح؟ افضل نے پوچھا۔ تمہاری شادی کر کے، محسن راؤ نے بڑی یقین سے کہا۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، یہ لوگ مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ افضل اور خالہ فرزانہ نے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ لاہور میں انکل عامر ان کے منتظر تھے۔ محسن راؤ نے فون پر انکل عامر سے بات کر لی تھی، ساری تفصیلات طے کر لی تھیں، لہٰذا وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی کوٹھی پہنچا۔ اگلے دن اس نے اپنے ریسٹورینٹ کا رخ کیا، وہاں چارج سنبھالا۔ ریسٹورینٹ میں کام کرنے والے کئی ملازمین میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا اور اسے صبح کوٹھی آنے کی ہدایت کی۔ راشد ایک مضبوط کاٹھی کا نوجوان تھا، وہ محسن راؤ کے ریسٹورینٹ میں بل کلرک کی حیثیت سے ملازم تھا۔ دیگر ضروری کاموں سے فارغ ہو کر رات کو اس نے راؤ احمد علی کے نام ایک خط لکھا، آپ نے میرے اور بابا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں، میرے ساتھ میری بہن تانیہ بھی ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ میرے بابا کی زمینیں، باغات اور ساون پور کی حویلی کا آدھا حصہ 10 دن کے اندر خالی کر دیں۔ میں 11ویں دن ساون پور آؤں گا۔ زمینوں کی آمدنی کا حساب کتاب تیار رکھیے، میں اب آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لوں گا، فقط محسن راؤ۔ اس خط کو محسن راؤ نے لفافے میں بند کیا اور اسے کوٹھی پہنچنے والے ملازم راشد کے حوالے کرتے ہوئے اسے ہدایت کی کہ یہ خط کہاں اور کسے دینا ہے۔ راشد کے ساون پور روانہ ہونے کے بعد اس نے ریسٹورینٹ کا رخ کیا اور رات تک وہاں بیٹھا رہا۔ ریسٹورینٹ کا مینیجر بہت محنتی آدمی تھا، اس نے ریسٹورینٹ کو بطریق احسن سنبھالا ہوا تھا۔
انکل احمد نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی. کام کے اعتبار سے اس کی تنخواہ کم تھی. فوری طور پر محسن راؤ نے اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا. وہ بہت خوش ہو گیا. انکل احمد نے بتایا تھا کہ راؤ شمشاد علی آرٹ کے بڑے قدردان تھے. انہوں نے ذاتی طور پر ایک آرٹ گیلری کھول رکھی تھی جس میں مختلف آرٹسٹوں کی تصاویر کی نمائش ہوتی رہتی تھی. محسن راؤ اور تانیہ دونوں کو تصویر سے دلچسپی تھی. محسن راؤ نے صبح آرٹ گیلری کی طرف جانے کا پروگرام بنایا. اس آرٹ گیلری میں تالا پڑا ہوا تھا. اس نے آرٹ گیلری کو تانیہ کے حوالے کرنے کا سوچ لیا تھا. اس طرح وہ گھر میں تنہا رہ کر بور ہونے سے بچ جائے گی. ابھی محسن راؤ سو کر نہیں اٹھا تھا کہ ایک ملازم نے زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا. محسن راؤ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گھر کا نیا ملازم پریشان کھڑا تھا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. کیا ہوا؟ محسن راؤ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. صاحب جی گیٹ پر ایک لاش پڑی ہے. کس کی لاش ہے؟ وہ جی کل جو صاحب یہاں آئے تھے نا ان کی لاش. راشد کی لاش؟ محسن راؤ نے جیسے خود سے سوال کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا تھا. محسن راؤ کو قطعاً امید نہیں تھی کیسا ہو جائے گا. اس کا خیال تھا کہ جب راشد راؤ احمد علی کو خط دے گا تو اس خط کو پڑھ کر راؤ احمد علی پر لرزہ طاری ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. الٹا راؤ احمد علی نے خود لرزنے کے بجائے محسن راؤ کو لرزا دیا تھا. اس نے پیغام لے جانے والے نوجوان کو اس کے گھر کے دروازے پر پھینکوا دیا. اس سے زیادہ دلیری اور کیا ہو سکتی تھی؟ بہرحال اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا. وہ اپنے ملازم کے ساتھ گیٹ پر آیا. گیٹ کے برابر کوٹھی کی دیوار کے ساتھ راشد کی لاش پڑی تھی. محسن راؤ نے راشد کے جسم کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے چہرہ اور جسم بالکل صاف ہے. کسی قسم کی چوٹ کا کوئی نشان موجود نہ تھا. محسن راؤ نے اس کی نبض دیکھی. نبض میں حرکت موجود تھی. دل بھی دھڑک رہا تھا. راشد ابھی زندہ تھا. محسن راؤ نے فوراً اپنی گاڑی نکالی. تانیہ کو ساری صورتحال سمجھائی اور راشد کو گاڑی میں ڈال کر ایک اچھے اسپتال کا رخ کیا. ڈاکٹروں کی 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد بالآخر راشد کو ہوش آ گیا. اگلے 2 گھنٹوں میں اس کی حالت بالکل بحال ہو گئی. مزید 1 گھنٹہ رکھ کر اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا. ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق راشد کو کوئی جسمانی ضرر نہیں پہنچایا گیا تھا. البتہ اسے ایک نشہ اور دوا کا تیز انجیکشن لگا کر محسن راؤ کی کوٹھی کے سامنے پھینک دیا گیا تھا. اگر راشد کو فوری طبی امداد نہ ملتی تو ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی. محسن راؤ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اگر راشد کی موت واقع ہو جاتی تو اس کے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہتا. راشد کے کوٹ کی جیب سے کاغذ برآمد ہوا تھا جس پر سرخ رنگ سے خط لکھا تھا. 11واں دن ابھی بہت دور ہے. ہماری طرف سے پہلے دن کا تحفہ قبول کرو. کاغذ پر پیغام دینے والے کا نام درج نہیں تھا. محسن راؤ کو اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ راؤ احمد علی نے اس کے 11ویں دن کی دھمکی کا کس خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے. رات کو محسن راؤ نے گاڑی بھیج کر راشد کو اپنی کوٹھی میں بلوا لیا اور انکل احمد کی موجودگی میں اسے ساونپور کی رودات دریافت کی. راشد نے ساونپور کا حال بیان کرتے ہوئے کہا. میں نے ساونپور پہنچ کر حویلی کا رخ کیا اور حویلی کے بند گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے راؤ احمد علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. مجھے فوراً حویلی کے اندر پہنچا دیا گیا. کچھ دیر بعد عالیشان ڈرائنگ روم میں راؤ احمد علی تشریف لائے. وہ معمر ہونے کے باوجود مجھے خاصے چاق و چوبند نظر آئے. اپنی سرخناک آنکھوں سے مجھے گھورا اور آمد کی وجہ پوچھی. میں نے جواب دیے بغیر کوٹ کی جیب سے آپ کا دیا ہوا لفافہ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا. اسی دوران ایک جوان شخص خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا. مجھ سے وہ لفافہ لے کر راؤ احمد علی نے اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیا. بیٹے نے لفافہ کھول کر پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے راؤ احمد علی سے کہا. آؤ ابا جی. بیٹے کے ساتھ راؤ احمد علی بھی حویلی کے اندر چلے گئے. اب میں ڈرائنگ روم میں اکیلا رہ گیا. کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا دوبارہ ڈرائنگ روم میں آیا اور مجھ سے بولا. ٹھیک ہے تم جاؤ. میں خاموشی سے اٹھا اور حویلی سے باہر نکل گیا. اس کے بعد میں نے سڑک پر آ کر لاہور کے لیے بس پکڑی اور رات 8 بجے تک اپنے گھر پہنچ گیا. کھانا کھا کر میں نے سوچا کہ ماڈل ٹاؤن جا کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں. گھر سے نکل کر گلی میں آیا تو اندھیرے میں کھڑی گاڑی سے اچانک 3-4 بندے باہر نکلے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر ہوا ہو گئے. میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی تھی اور ریوالور کی نال پہلو میں چپکا کر خاموش بیٹھے رہنے کی دھمکی دی گئی. انہوں نے ایک لمبے سفر کے بعد مجھے گاڑی سے اتارا. پکڑ کر میری رہنمائی کی. میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا گیا. جہاں لے جایا گیا وہاں مجھے دھکا دے کر گرا دیا گیا. یہ کوئی بستر تھا. پھر میرا کوٹ اتار کر قمیض کی آستین چڑھائی گئی اور ابھی میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں کہ میرے بازو میں ایک انجیکشن جھونک دیا گیا. انجیکشن کی دوا اندر جاتی مجھے چکر آنے شروع ہو گئے اور چند لمحوں بعد ہی میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا. پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا. راشد تم خوفزدہ تو نہیں ہو؟ راشد سے ساری رودات سن لینے کے بعد محسن راؤ نے پوچھا. ارے نہیں سر، خوفزدہ ہونے کی بھلا کیا بات ہے؟ ویسے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے؟ اصل میں ان کا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا بلکہ تمہارے ذریعے مجھے خوفزدہ کرنا تھا. اور جو لوگ بھی تھے انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں. دشمنی ان کی تمہارے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہے. بہرحال تم فکر ہو جاؤ. اگر چاہو تو 1-2 دن گھر پر آرام کر لو. جب طبیعت بالکل بحال ہو جائے تو پھر ریسٹوران آ جانا. محسن راؤ نے ہمدردی سے کہا. نہیں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. انشاءاللہ میں کل ضرور ریسٹوران آؤں گا. ٹھیک ہے پھر تم جاؤ. محسن راؤ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا. پھر اس نے رفیق کو آواز دے کر اسے ہدایت کی. جاؤ ڈرائیور سے کہو کہ راشد صاحب کو ان کے گھر چھوڑ آئے. سر میں چلا جاؤں گا، اس زحمت کی ضرورت نہیں. کوئی بات نہیں، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا. سر جیسی آپ کی مرضی. اوکے اللہ حافظ. محسن راؤ نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور راشد کے جانے کے بعد محسن راؤ نے انکل احمد کی طرف دیکھا جو ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے. خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. جی انکل، آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ راؤ احمد علی نے بڑے شاطرانہ انداز میں وار کیا. اس کے نام FIR کٹوا دوں؟ کس بات کی؟ میرے ملازم راشد کا اغوا کرنے کی. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کام راؤ احمد علی نے کیا ہے؟
بھائی یہ سیدھا سادہ منشیات کا کیس ہے جو بھاری مقدار میں کسی نشہ آور چیز کا انجیکشن لے کر بے ہوش کیا گیا میرے ملازم راشد کو اغوا کرنے کی۔ اچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کام راؤ احمد علی نے کیا؟ بھائی یہ سیدھا سادہ منشیات کا کیس ہے، بھاری مقدار میں نشہ آور انجیکشن لگا کر ایک بندہ بے ہوش ہو گیا۔ راؤ احمد علی اگر اغوا کرواتا تو اپنے علاقے سے کرواتا، اسے مارنا ہوتا تو قاتلانہ حملہ کرواتا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر راشد مر بھی جاتا تب بھی ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اچھا، اور وہ تحریر جس کی کورٹ سے برآمد ہوئی؟ ایسی تحریر کوئی بھی لکھ سکتا ہے، بلکہ وہ تحریر تم نے خود ہی لکھی تاکہ راؤ احمد علی کو پھنسایا جا سکے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ محسن راؤ نے ساری صورتحال سمجھ کر کہا۔ بالکل، انکل عامر بولے۔ راؤ احمد علی لومڑی کی طرح چلاک اور بھیڑیے کی طرح خونخوار ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں پھر شیر بن جاتا ہوں، ایک ہی بار میں ادھیڑ کر پھینک دیتا ہوں، محسن راؤ نے تیش میں آ کر کہا۔ اتنے میں تانیہ نے اندر جھانکا اور کسی غیر بندے کو ڈرائنگ روم میں نہ پا کر وہ اندر آ گئی۔ اس نے اندر آتے ہوئے محسن راؤ کو جملہ سن لیا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا بھائی جان، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آؤ تانیہ، ذرا تم ہی اپنے بھائی کو سمجھاؤ، یہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انکل عامر نے کہا۔ تانیہ، تم جانتی ہو راشد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس نے کیا؟ جو حالات اب تک میرے سامنے آئے ہیں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ ساری کارروائی راؤ احمد علی نے کی ہے۔ پھر کیا انکل عامر اس سے متفق نہیں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ 100% متفق ہوں، میں نے کب کہا کہ یہ کام اس کا نہیں ہے؟ انکل عامر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ لیکن ایک بار میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تم میرے لیے بے حد قیمتی ہو، تم اپنی بہن کے لیے انمول ہو۔ بے پناہ محبت کی وجہ سے شمشاد علی نے اسے اپنے سے دور رکھا۔ تانیہ کو ماں کی محبت ملی نہ باپ کی شفقت، اب کیا تم اس سے بھائی کا پیار، اس کا تحفظ بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ خدا نخواستہ۔ محسن راؤ نے تانیہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ تو پھر شیر بن کر راؤ احمد علی کو دھیڑنے کی خواہش دل سے نکال دو، میں تمہیں جنگل کا قانون اپنانے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے کہتے انکل عامر کا گلا رنت گیا۔ دیکھو محسن، اگر ہم نے راؤ احمد علی کو قتل بھی کروا دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کیس مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ انکل، میرا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے میرے بابا کو مارا ہے، میں انتقام لینے میں حق پہ جانب ہوں۔ تو انتقام لینے کے لیے کیا تم قاتل بننا چاہتے ہو؟ انکل عامر نے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ محسن راؤ کو جواب دیتا، انکل عامر تانیہ سے مخاطب ہو کر بولے، کیوں تانیہ، کیا تم چاہو گے کہ تمہارا بھائی قاتل بن جائے؟ نہیں انکل، بھول کر بھی نہیں، تانیہ نے فوراً جواب دیا۔ میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی۔ سن لیا محسن؟ انکل عامر نے تانیہ کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو محسن، تمہارے آ جانے سے ہمارا کیس اب بے حد مضبوط ہو گیا ہے۔ اب ہم نئے سرے سے راؤ احمد علی پر مقدمہ قائم کریں گے، بالآخر سے ہماری زمینیں، ہماری جائیداد ہمارے حوالے کرنا ہوگی۔ رہی بات انتقام کی، تو تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے؟ اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس انتقام کے مسئلے کو؟ وہ لے گا نا ہمارا انتقام، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح لے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ راؤ احمد علی کا انجام دیکھ کر دنیا عبرت پکڑے گی۔ پتہ نہیں انکل عامر کے ان جملوں میں کیا اثر تھا کہ محسن راؤ کے دل کو قرار سا آ گیا۔ وقتی طور پر اس کے دل میں بھڑکتے انتقام کے شعلے سر سے پڑ گئے۔ تانیہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان جھلکنے لگا۔ اگرچہ شروع میں جب اسے اپنے بابا کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ اس قدر بھڑکی تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر چلی جائے اور راؤ احمد علی کو بسم کر کے آ جائے، لیکن جب سے وہ محسن راؤ کو لے کر اپنی دنیا میں واپس آئی تھی تب وہ ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر جیتی تھی، اب وہ اندر سے نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی کسی قتل و غارت گری میں ملوث ہو جائے۔ آخر وہ صلح جو، امن پسند اور آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے باپ کی بیٹی تھی، پھر دولت سے اس قدر بے نیاز تھی جس قدر اس کے والدین تھے۔ انکل عامر کی بات سے تانیہ نے اتفاق کیا۔ طے یہ ہوا کہ زمینوں اور جائیداد کی واپسی کے لیے نیا مقدمہ دائر کیا جائے گا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ہرگز کوشش نہیں کی جائے گی۔ آخر راؤ احمد علی اور محسن راؤ میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ محسن راؤ خاموشی سے بیٹھا، سب سنتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ اس نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا یا پھر اس نے اپنے دل میں کوئی اور فیصلہ کر لیا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال جائیداد کی بحالی کے لیے وکیل کے ذریعے نوٹس بھجوا دیا گیا۔ اس طرح مقدمے کا آغاز ہو گیا، قانونی کارروائی کی ابتدا ہو گئی اور اس مقدمے کی نگرانی انکل عامر نے خود اپنے ذمے لے لی۔ محسن راؤ نے ریستوران کا چارج سنبھالنے کے بعد آرٹ گیلری پر توجہ دی۔ اس آرٹ گیلری کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے نئے سرے سے تزئین و آرائش کروائی۔ ابھی تک یہ آرٹ گیلری ان کے باپ کا شوق تھی، یہاں بڑے محدود پیمانے پر منتخب آرٹسٹوں کے فن پاروں کی نمائش ہوتی تھی اور اس نمائش کو دیکھنے والے بھی بہت منتخب ہوتے تھے، لیکن محسن راؤ نے اس آرٹ گیلری کو عام کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اس آرٹ گیلری کو پبلک کے لیے کھول دیا۔ سارا انتظام کرنے کے بعد اس آرٹ گیلری کو تانیہ کے حوالے کر دیا۔ تانیہ کو آرٹ سے فطری لگاؤ تھا، اس کا ہاتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے ایک نامور خاتون آرٹسٹ کی شاگردی اختیار کر لی اور بہت تیزی سے آرٹ کے بنیادی رموز سیکھ لیے۔ اب وہ اپنی آرٹ گیلری کے دفتر میں پینٹنگ بنانے میں مصروف رہتی۔ ایک دن تانیہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دیکھیے، مجھے اس آرٹ گیلری کی مالک سے بات کرنی ہے۔ ادھر سے کسی خاتون کی باوقار آواز سنائی دی۔ جی فرمائیے، تانیہ نے پراعتماد انداز میں جواب دیا۔ کیا آپ اس آرٹ گیلری کی مالک ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ دراصل مجھے مالک کہلوانا پسند نہیں، اب مجھے اس آرٹ گیلری کی منتظمہ کہہ سکتی ہیں، تانیہ نے انکساری سے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ توصیفی انداز میں پوچھا گیا۔ جی میرا نام تانیہ ہے، تانیہ نے بتایا۔ دیکھیے تانیہ، میں اصل میں لاہور میں نہیں رہتی، مجھے کسی نے اس آرٹ گیلری کے بارے میں بتایا تھا، میں نے سوچا بات کر لوں۔ جی فرمائیے، تانیہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ میرے پاس کچھ پینٹنگز ہیں کی نمائش کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ویلکم، تانیہ نے خوش مزاجی سے کہا۔
کل کسی وقت حاضر ہو جاؤں؟ جی جی، جب جی چاہے آئیں، میں دن بھر یہیں ہوتی ہوں، جواب دیا گیا۔ وقت کا تعین چاہا گیا۔ صبح میں آ جائیں 11 بجے تک۔ تانیہ نے وقت کا تعین کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ادھر سے فون رکھ دیا گیا۔ جب فون بند ہو گیا تو تانیہ کو خیال آیا کہ اس نے فون کرنے والی کا نام تو پوچھا ہی نہیں، نہ ہی یہ پوچھا کہ وہ کہاں سے بول رہی ہے، کون ہے۔ چلو خیر، کل تو وہ آئے گی، کل ساری تفصیلات معلوم ہو جائیں گی، یہ سوچ کر وہ برش پکڑ کر کینوس پر اسٹروک کرنے لگی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو محسن راؤ چائے کی میز پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے محسن راؤ کو ہاتھ کے اشارے سے 2 منٹ کا اشارہ کیا اور منہ ہاتھ دھو کر چائے کی میز پر آ گئی۔ ہاں بھائی آرٹسٹ، آج کتنی تصویریں بنا رہی؟ محسن راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تصویریں؟ بھائی جان کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایک تصویر پر کام کرتے ہوئے 15 دن ہو گئے۔ او ہو، اس قدر سست روی سے کام ہوگا؟ پھر تو 5 سال بعد تصویروں کی نمائش ہوگی۔ خیر سے مجھے نمائش کی کوئی جلدی بھی نہیں، تانیہ نے کیتلی سے چائے نکالتے ہوئے کہا۔ کوئی ہنگامہ کرو بھائی، تمہاری آرٹ گیلری بڑی ٹھنڈی جا رہی ہے۔ بھائی جان، آج ایک خاتون کا فون آیا تھا، وہ اپنی تصویروں کی نمائش چاہتی ہے۔ اچھا، اگر تصویریں اچھی ہیں تو پھر فوراً نمائش کا انتظام کرو، محسن راؤ نے بسکٹ کھاتے ہوئے کہا۔ تصویروں کا تو کل پتہ چلے گا جب وہ آئے گی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ باہر سے تڑ تڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ بھائی جان فائرنگ! تانیہ نے سہم کر کہا۔ تبھی ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ محسن راؤ نے جلدی سے کہا، تانیہ فوراً نیچے بیٹھ جاؤ، یہ فائرنگ تو ہمارے گھر پر ہو رہی ہے۔ تانیہ فوراً کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی۔ تب تک محسن راؤ بھی زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کھیل مشکل سے 1-2 منٹ کا رہا۔ فائرنگ کرنے والی کی گاڑی فائرنگ کر کے جا چکی تھی۔ محسن راؤ نے باہر نکل کر جائزہ لینا چاہا، لیکن تانیہ نے اسے باہر نہ جانے دیا۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ فائرنگ کرنے والے جا چکے ہیں تو وہ دونوں بہن بھائی گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ پر بھی تب آزمائی کی گئی تھی، وہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ گیٹ سے ملحق دیوار پر بھی گولیوں کے نشان تھے۔ گھر کے ڈرائنگ روم پر بھی اچھی خاصی نشانہ بازی کی گئی تھی۔ کھڑکیوں کے متعدد شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ پاس پڑوس کے لوگ محسن راؤ کو باہر دیکھ کر ہمت کر کے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کسی نے فائرنگ کرنے والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اتفاق سے اس وقت گھر کا ملازم رفیق سبزی ترکاری لینے باہر نکلا ہوا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک سفید گاڑی کو کھڑے ہوئے اور اس گاڑی سے فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے، ان کے منہ پر نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ فائرنگ 2 بندوں نے بیک وقت کی، ایک نے گیٹ کو نشانہ بنایا، دوسرے نے ڈرائنگ روم پر فائرنگ کی اور گاڑی کو تیزی سے بھگاتے ہوئے گلی میں مڑ گئے۔ محسن راؤ کوٹھی کا گیٹ بند کروا کر واپس چائے کی میز پر آ گیا۔ اس نے تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کم بختوں نے چائے کا مزہ بھی کرکرا کر دیا۔ بھائی جان، اس فائرنگ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تانیہ فکر مند تھی۔ ہمیں خوفزدہ کرنا، محسن راؤ نے اطمینان سے کہا۔ تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شخص ہے وہ، جس کا نام ہے راؤ احمد علی۔ بھائی جان، وہ لوگ گھر میں بھی تداخل ہو سکتے تھے اور کوئی جانی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کوٹھی میں داخل ہو سکتے تھے، محسن نے تائید کی۔ ہمیں سیکورٹی گارڈز کا انتظام کرنا چاہیے، تانیہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ محسن راؤ چائے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے انکل عامر کو ہونے والی فائرنگ سے آگاہ کیا۔ انکل عامر نے زیادہ بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی اور کہا، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ وائے تو انہوں نے کوٹھی کا معائنہ کیا، دونوں کی خیریت پوچھی، ساری تفصیل معلوم کی، پھر بولے، چلو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، اس واقعے کی رپورٹ ضروری ہے۔ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی گئی۔ فائرنگ کے سلسلے میں راؤ احمد علی پر شبہ ظاہر کیا گیا۔ پولیس کو بتایا گیا کہ راؤ احمد علی کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ پچھلے ایس ایچ او کا تبادلہ ہو چکا تھا، یہ کوئی نیا ایس ایچ او تھا، اس کا نام جہانگیر بٹ تھا۔ اسے راؤ احمد علی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ انکل عامر نے اسے تفصیل سے سمجھایا، یہ بھی بتایا کہ ماضی میں اس کوٹھی پر 2 ملازمین کا قتل بھی ہو چکا ہے۔ تبھی اسی پہ شبہ تھا کہ یہ کام راؤ احمد علی کے بندوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی راؤ شمشاد علی کے قتل کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ پچھلے واقعہ کی طرح پولیس نے اس فائرنگ کی بھی روایتی انداز میں کارروائی کی اور پھر معاملہ سرد خانے میں چلا گیا۔ انکل عامر اور محسن راؤ دونوں ہی جانتے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ رپورٹس قانونی کارروائی کے طور پر کی تھیں۔ آگے چل کر یہ رپورٹ مقدمے کے سلسلے میں کام آتی۔ سیکورٹی کے لیے فوری طور پر 2 گارڈز رکھے گئے، انہیں گیٹ پر کھڑا کرنے کے بجائے اندر سرونٹ کوارٹر اور دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تاکہ کسی ممکنہ حملے پر مؤثر طور پر کارروائی کر سکیں۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے سیکورٹی گارڈوں کو ختم کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہونا کوئی مشکل مسئلہ نہ تھا، لیکن سیکورٹی گارڈوں کا کوٹھی اور اندر ہونے کی وجہ سے حملہ آوروں کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا یہ گارڈز کہاں ہیں، اور حملہ ہونے کی صورت میں یہ گارڈز بہتر طریقے سے کارروائی کر سکتے تھے۔ محسن راؤ بھی ہر وقت اپنے پاس ریوالور رکھنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تانیہ اب گھر سے کم نکلے، لیکن وہ آرٹ گیلری چھوڑنے اور اس گھر میں بند ہونے پر راضی نہ تھی۔ تب محسن راؤ نے اس کے لیے بھی ایک گارڈ کا انتظام کر دیا جو اس کی گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پر چلتا تھا۔ تانیہ اس فائرنگ سے متاثر تو ہوئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گھر سے نکلنا ہی ترک کر دیتی۔ وہ دوسرے دن اپنے وقت مقررہ پر آرٹ گیلری پہنچ گئی۔ اس نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس وقت 11:15 بجے تھے۔ انہیں جانے کیوں اس خاتون کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ خیر، خدا کر کے 11 بجے تبھی آرٹ گیلری کے دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا، گاڑی اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر میں سے راہداری میں کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، یہ جوتوں کی ہیل کی آواز تھی۔ تانیہ اپنی میز کے پیچھے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون اندر داخل ہوئی، وہ سفید ساڑی میں اس قدر گریسفل لگ رہی تھی کہ تانیہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اس خاتون کے فوراً بعد ایک سادہ لباس میں کلاشنکوف بردار شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے تانیہ کو گھور کر دیکھا، پھر کمرے کا جائزہ لیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔
معاف کیجیے گا، آپ تانیہ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، تانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ حیرت ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آپ تو بہت کم عمر ہیں، آپ کا کیا خیال تھا یہاں کوئی 50-60 سال کی خاتون بیٹھی ہوں گی؟ تانیہ ہنسی۔ میرا خیال تھا کم از کم میری ہم عمر منتظم ہوں گی یہاں کی۔ اس پرکشش خاتون نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے۔ تانیہ نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بڑا ملائم، گداز اور جاذب نظر تھا۔ تانیہ نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ، اس نے بڑے دل آویز تبسم کے ساتھ کہا۔ کل آپ کا فون آیا تو مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ آپ کا نام پوچھ لوں، اور نہ ہی خود سے آپ نے بتایا۔ میرا نام بڑا پرانا سا ہے، اس لیے بتانے سے احتراز کرتی ہوں۔ لو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نام صرف نام ہوتا ہے، پرانا یا نیا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ ہر سال اپنا نام تبدیل کر لیا کرتے۔ ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نرگس انصاری ہے۔ واہ، اتنا پیارا نام تو ہے، تانیہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ آپ کا کام کہاں ہے؟ میری پینٹنگز گاڑی میں ہیں، ابھی آپ کے سامنے آئی جاتی ہیں۔ نرگس انصاری ابھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ دو بندے بڑے بڑے فریم اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ وہ کل 20 تصویریں تھیں اور پیک تھیں، ان پر بھورا کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ شاید وہ تصویر براہ راست فریم کرنے والے کی دکان سے لائی گئی تھی۔ جب سب تصویریں آ گئیں تو تانیہ نے کہا، آپ اجازت دیں تو میں ان کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھ لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن تصویروں کو دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں باقاعدہ آرٹسٹ نہیں ہوں۔ یہ ساری تصویریں میں نے 15 سال کی طویل مدت میں پینٹ کی ہیں۔ جب اتنی تصویریں اکٹھا ہو گئیں تو جی چاہا کہ اسے لوگوں کے سامنے رکھوں۔ یہ تو آپ نے اچھا کیا، ایسے کام کا کیا فائدہ جو لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میں اپنا کام ضرور آرٹ کے چاہنے والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن خود سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اگر آپ نے ان تصویروں کی نمائش قبول کر لی تو میں اس نمائش میں ایک وزٹر کی حیثیت سے آؤں گی اور خاموشی سے لوگوں کی بات سننا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تصویر کے اوپر سے کاغذ پھاڑ دیا۔ تانیہ پہلی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور جب اس نے ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھ لیں تو وہ دم بخود رہ گئی۔ ہر تصویر دیکھنے کے بعد وہ حیرانی سے نرگس انصاری کو دیکھتی۔ وہ پینٹنگز فن کے اعتبار سے تو زیادہ پختہ نہ تھیں، لیکن تصویروں میں جو کچھ دکھایا گیا تھا وہ بہت پختہ تھا۔ ان تصویروں میں آرٹسٹ کے ذاتی جذبات بکھرے ہوئے تھے۔ ساری تصویریں دیکھ لینے کے بعد تانیہ نے بڑے جوش سے کہا، میں ان تصویر کی نمائش اس دھوم دھام سے کروں گی کہ پورے ملک میں آپ کے چرچے ہو جائیں گے۔ تانیہ، مجھے شہرت نہیں چاہیے، اس نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے، اس لیے آپ نے ان تصویر پر اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ تانیہ نے نرگس کو اوپر شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گی؟ ہاں پوچھیے تانیہ، میں جھوٹ کیوں بولوں گی بھلا؟ وہ تھوڑا سا حیران ہو کر بولی، کیا آپ کا نام واقعی نرگس انصاری ہے؟ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ اس سوال پر نرگس انصاری کو ایک دم کرنٹ سے لگا۔ اس نے ایک نظر تانیہ کو دیکھا اور پھر اپنی خوبصورت آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال دیا اور دھیرے سے بولی، نہیں، یہ میرا اصل نام نہیں ہے۔ زندہ باد! تانیہ ایک دم خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے۔ آپ کی خوشی میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا نام نرگس ہے یا کچھ اور؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام نرگس ہے یا آبدہ، لیکن اگر آپ کا نام نادرہ ہو تو فرق پڑتا ہے۔ تانیہ نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ تانیہ کی زبانی اپنا نام سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ تانیہ نے اس کی پہلی تصویر دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ اس تصویر میں درخت ہی درخت تھے اور ان درختوں کے بیچ پتھر پر ایک مردانہ قمیض پڑی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی گھوڑوں پر بیٹھے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ پس منظر میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک تصویر میں ایک لڑکی گھوڑے پر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ غرض جتنی تصویریں تھیں سب کی سب اس کہانی کی عکاسی کرتی تھیں جو کالے چراغ نے اسے سنائی تھی، اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ اس کے بھائی محسن راؤ کی نادرہ تھی۔ اپنا نام سن کر وہ حیران رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تانیہ، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ان تصویر کا افتتاح ایک بہت بڑے آدمی سے کراؤں گی۔ آپ دیکھتی جائیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ افتتاح والے دن میں آپ کو ایک ایسا سرپرائز دوں گی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گی۔ پھر تانیہ نے نادرہ کو پرتکلف چائے پلائی۔ نادرہ وہاں جتنی دیر بیٹھی رہی تانیہ سے پوچھتی رہی کہ اسے اس کا اصل نام کیسے معلوم ہوا۔ تانیہ بھی ایک شاطر چیز تھی، اس نے اسے کچھ بتا کر نہ دیا، بس یہی کہتی رہی کہ افتتاح کے دن تک انتظار کرے، اس دن پردہ اٹھے گا۔ نادرہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر جب جانے کے لیے اٹھی تو تانیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے باہر آئی۔ کلاشنکوف بردار شخص نے اسے آتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ نادرہ کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جب گیٹ سے باہر نکلی تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی اپنے دفتر میں آئی اور اس نے نادرہ کی بنائی ہوئی تصویروں کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی فون کر کے محسن راؤ کو بلا لے اور یہ تصویریں دکھا دے، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ افتتاح والے دن سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں انہیں ہوا نہیں لگنے دے گی، بس افتتاح والے دن وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ وہ لمحہ کس قدر حسین ہوگا۔ پھر اس سے اپنے دفتر میں ٹکانا گیا۔ عام طور سے وہ آرٹ گیلری سے 4-5 بجے اٹھتی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس کے لیے ریسٹوران سے آتا تھا، جبکہ محسن راؤ 1 بجے ریسٹوران سے اٹھ آتا تھا اور کھانا گھر پر کھاتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ آرام کرتا، پھر شام کو تانیہ کے ساتھ چائے پی کر ریسٹوران چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ وہ گھر پہنچی تو محسن راؤ آ چکا تھا، رفیق میز پر کھانا چن رہا تھا۔ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو محسن راؤ نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا اور بولا، بھائی خیریت تو ہے؟
تانیہ اس قدر خوش تھی کہ بعد میں بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے بنا نہ رہ سکی۔ بھائی جان، میرے پیارے بھائی جان، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ یہ اللہ خیر، آج تو بین بادل برسات ہو رہی ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ ایک خاتون کچھ زیادہ ہی اچھی تصویریں لے کر آ گئی۔ اف، بس مت پوچھیں، انہوں نے تو پاگل کر دیا، اور جب آپ دیکھیں گے تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ تصویروں کو دیکھ کر؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ تصویروں کو بھی اور تصویروں والی کو بھی، تانیہ نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ اچھا، کوئی بہت خوبصورت خاتون ہے کیا؟ بس بھائی جان، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ چلے نہیں پوچھتے، ہم خود دیکھ لیں گے، ہمیں آپ کی آرٹ گیلری میں آنے کی اجازت تو ہوگی نا؟ لے، اجازت کیا مانی؟ ان تصاویر کا افتتاح آپ ہی کریں گے۔ ارے نہیں تانی، لوگ کیا کہیں گے؟ بہن نے آرٹ گیلری کھول دی، افتتاح بھائی صاحب کے ہاتھوں ہو رہے ہیں، اندھا بانٹے ریوڑی، وہ بھی اپنے اپنوں کو دے۔ نہ بھائی نہ، بھائی جان، لوگ جو مرضی آئے کہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن ان تصاویر کا افتتاح آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں۔ پتہ نہیں بھائی تم کیا کہہ رہی ہو، میرے خیال میں تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ آؤ کھانا کھا لو۔ کھانا تو آج میں ایسا کھاؤں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یا اللہ، میری اکلوتی بہن پر رحم فرما۔ محسن راؤ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ بھائی جان، آپ کیا سمجھنے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ نہیں بھائی، بھلا میں ایسا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، وہ آرٹسٹ تھی ہی ایسی۔